وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وأصلی وأسلم علی خیر المرسلین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 209 میں سورۃ الکہف آیت نمبر 49 کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. کلمت ووضع میں دو واو ہے، پہلے پہ زبر ہے اور دوسرے پہ پیش ہے، تو ہمیں یہ دونوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے. حرف الضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے. ضاد حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے، اور کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے لہذا ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے. عین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے. کلمت الکتابوں کے آخری میں با پہ پیش ہے، تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے. کلمت فترا میں فا پہ تا پہ اور را پہ تینوں پہ زبر ہے، تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے اور حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت المجرمین میں کیونکہ جیم پہ جزم ہے لہذا یہاں جیم کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم جیم کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. المجرمین. کیونکہ را کے نیچے زیر ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، ہم حرف الرا کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. کلمت مشفقین میں شین ساکن ہے لہذا ہمیں شین کو ظاہر کرنا ہے. حرف القاف کے ادائیگی زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے، کیونکہ قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت مما میں میم پہ تشدید ہے تو ہم یہ حرف کو دو حرف کے برابر پڑھیں گے، کیونکہ تشدید کی اصلیت دو حرف ہے. جیسا کہ ہاں حرف المیم ہے تو یہ دو میم ہیں، میم ساکن اور میم متحرک. کلمت یقولون میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت یا ویلتنا میں یا پہ کھڑا زبر ہے تو یہ مد الف ہے، ہمیں اپنی آواز دو مد کے برابر لمبی کرنا ہے. لام پہ اور تا پہ اور نون پہ تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سا پڑھیں گے. کلمت مالی کے آخری میں لام کے نیچے زیر ہے تو ہمیں حرف اللام کو صرف زیر سے پڑھنا ہے. کلمت ہادہ میں دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت یغادر میں حرف الغین ہے، ہم حرف الغین کو حلق کے اوپر والے حصے سے پڑھیں گے. غین حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے، اور کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھنا ہے. یغادر. کلمت صغیرہ میں حرف الصاد ہے اور صاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے. آخری میں تا پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو ہے کلمت ولا. واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. صغیرۃ ولا. کلمت کبیرہ کے آخری میں تا پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الالف ہے کلمت الا. الف حروف الاظہار میں سے ہے اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے.
کبیرۃ الا، کلمت الا میں حرف اللام کے تشدید کو ظاہر کریں گے اور اسے 2 حرف کے برابر پڑھیں گے۔ آخر میں الف پہ مد کا علامہ ہے۔ یہ مد جائز منفصل ہے، اور مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت احصاها میں حرف الحا ہے اور حا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، کیونکہ حا پہ جزم ہے لہذا ہمیں حا کو ظاہر کرنا ہے۔ صاد پہ کھڑا زبر ہے تو کیونکہ یہ مد الف ہے لہذا ہمیں صاد کو اور مد الف کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ آخری میں ہا ہے اور اس کے بعد مد الف ہے، کیونکہ ہا حروف ترقیق میں سے ہے تو ہمیں ہا کو اور اس کے بعد مد الف کو دونوں کو ہلکی آواز میں پڑھنا ہے۔ احصاها، کلمت ووجدوا میں دونوں واو پہ اور جیم پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے۔ ووجدوا، کلمت حاضرہ میں حرف الضاد کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ آخری میں را پہ تنوین زبر ہے، اگر ہم یہ کلمہ پہ رکتے ہیں تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے، لیکن اگر یہ کلمہ کو پوری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف الواو کلمت ولا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ حاضرا ولا، کلمت یظلم میں حرف الضو ہے اور ضو کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے۔ حرف الضو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے اور کیونکہ اس پہ جزم ہے لہذا ہمیں ضو کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت ربک میں حرف الراء پہ زبر ہے تو ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، با کے تشدید کو ظاہر کریں گے۔ کلمت احدہ میں الف پہ اور حا پہ دونوں پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے۔ آخری میں دال پہ تنوین زبر ہے، ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے۔ اب آپ اس آیت کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی تو تم گناہ گاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے شامت، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو، کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے، اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وفقنا اللہ وإیاکم لما یحبہ ویرضاہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔